اللہ 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 رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مان لیا رسول نے جو کچھ اترا اس پر اس کے رب کی طرف سے اور مسلمانوں نے بھی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی کو ملتا ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے رکھا تھا ہم سے اگلے لوگوں پر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے رب ہمارے اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ کے جس کی ہم کو طاقت نہیں۔ واعف عنا، اور درگزر کر ہم سے۔ واغفر لنا، اور بخش ہم کو۔ وارحمنا، اور رحم کر ہم پر۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا رب ہے مدد کر ہماری کافروں پر۔ خلاصہ تفسیر، اعتقاد رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے حق ہونے کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور دوسرے مومنین بھی اس کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ آگے قرآن پر اعتقاد رکھنے کی تفصیل ہے کہ کس کس چیز کے عقیدہ رکھنے کو قرآن پر اعتقاد رکھنا کہا جائے گا۔ سب کے سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور دوسرے مومنین بھی عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ وہ موجود ہے اور واحد ہے اور ذات و صفات میں کامل ہے، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ کہ وہ موجود ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں اور مختلف کاموں پر مقرر ہیں، اور اس کی کتابوں کے ساتھ کہ اصل میں سب سچی ہیں، اور اس کے سب پیغمبروں کے ساتھ کہ وہ پیغمبر ہیں اور سچے ہیں۔ اور پیغمبروں پر عقیدہ رکھنا ان کا اس طور پر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں عقیدہ رکھنے میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو پیغمبر سمجھیں اور کسی کو نہ سمجھیں، اور ان سب نے یوں کہا کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور اس کو خوشی سے مانا۔ ہم آپ سے بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ یعنی ہم نے جو پہلی آیت میں کہا ہے کہ نفوس کی پوشیدہ باتوں پر بھی محاسبہ ہوگا، اس سے مراد امور غیر اختیاری نہیں بلکہ صرف امور اختیاریہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو احکام شرعیہ میں مکلف نہیں بناتا، یعنی ان امور کو واجب یا حرام نہیں فرماتا، مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو۔ اس کو ثواب بھی اسی کا ہوتا ہے جو ارادہ سے کرے، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادہ سے کرے، اور جو وسعت سے باہر ہے اس کا مکلف نہیں کیا گیا، اور جس کے ساتھ قصد اور ارادہ متعلق نہیں اس کا نہ ثواب ہے نہ عذاب، اور وساوس طاقت سے خارج ہیں تو ان کے آنے کو حرام اور ان کے نہ آنے دینے کو واجب نہیں کیا، اور نہ ان پر عذاب رکھا۔ اے ہمارے رب ہم پر داروگیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ اے ہمارے رب ہماری یہ بھی درخواست ہے کہ ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ اے ہمارے رب، اور ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہم پر کوئی ایسا بھار تکلیف کا دنیا یا آخرت میں نہ ڈالیے جس کی ہم کو سہار نہ ہو، اور درگزر کیجیے ہم سے اور بخش دیجیے ہم کو اور رحم کیجیے ہم پر۔ آپ ہمارے کارساز ہیں اور کارساز طرفدار ہوتا ہے، سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجیے۔ معارف و مسائل، ان دو آیتوں کے خاص فضائل۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں۔ احادیث صحیحہ معتبرہ میں ان دو آیتوں کے بڑے بڑے فضائل مذکور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی ہیں جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ
پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔ اور مستدرک حاکم اور بہقی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا۔ ان دونوں آیتوں کے معنوی خصوصیات تو بہت ہیں، لیکن ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اکثر احکام شرعیہ اجمالاً و تفصیلاً ذکر کر دیے گئے ہیں۔ اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت وغیرہ۔ آخری 2 آیتوں میں سے پہلی آیت میں اطاعت شعار مومنین کی مدح کی گئی ہے جنہوں نے اللہ جل شانہ کے تمام احکام پر لبیک کہا اور تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور دوسری آیت میں ایک شبہ کا جواب دیا گیا کہ جو ان 2 آیتوں سے پہلے آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی اپنے فضل و رحمت بے حساب کا ذکر فرمایا گیا۔ وہ یہ تھا کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کہ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ آیت کی اصل مراد تو یہ تھی کہ اپنے اختیار و ارادہ سے جو کوئی عمل اپنے دل میں کرو گے اس کا حساب ہوگا۔ غیر اختیاری وسوسہ اور بھول چوک اس میں داخل ہی نہ تھی، لیکن الفاظ قرآن بظاہر عام تھے، ان کے عموم سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان کے دل میں غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جائے گا تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر گھبرا اٹھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کام اپنے ارادہ و اختیار سے کرتے ہیں حساب انہی اعمال کا ہوگا، غیر اختیاری خیالات جو دل میں آ جاتے ہیں ان کا حساب نہ ہوگا، مگر اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر خیال پر جو دل میں آئے حساب ہوگا۔ اس میں تو عذاب سے نجات پانا سخت دشوار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ آیت کی صحیح مراد معلوم تھی، مگر الفاظ کے عموم کے پیش نظر آپ نے اپنی طرف سے کچھ کہنا پسند نہ فرمایا، بلکہ وحی کا انتظار کیا اور صحابہ کرام کو یہ تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آئے خواہ آسان ہو یا دشوار، مومن کا کام یہ نہیں کہ اس کے ماننے میں ذرا بھی تعامل کرے، تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام سن کر یہ کہو سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ کا حکم سنا اور اس کی اطاعت کی، اے ہمارے پروردگار اگر حکم کی تعمیل میں ہم سے کوئی کوتاہی یا فرض گزاشت ہوئی ہو تو اس کو معاف فرما دے، کیونکہ ہمارا سب کا آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا، اگرچہ ان کے ذہن میں یہ خیال کھٹک رہا تھا کہ بے اختیار دل میں آنے والے خیالات اور وساوس سے بچنا تو سخت دشوار ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائیں، جن میں سے پہلی آیت میں مسلمانوں کی مدح اور دوسری میں آیت کی اصلی تفسیر بتلائی گئی، جس میں صحابہ کرام کو اشتباہ پیش آیا تھا۔ اب پہلی آیت کے الفاظ دیکھیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یعنی ایمان رکھتے ہیں رسول اس چیز پر جو ان کے پاس نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے۔ اس میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرمائی اور اس میں بجائے آپ کا نام مبارک لینے کے لفظ رسول فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تشریف کو واضح کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا والمؤمنون، یعنی جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی وحی پر ایمان و اعتقاد ہے اس طرح عام مومنین کا بھی اعتقاد ہے۔ جو طرز بیان اس جملہ میں اختیار فرمایا کہ پہلے پورا جملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ذکر میں لایا گیا، اس کے بعد مومنین کے ایمان کا علیحدہ تذکرہ کیا گیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اگرچہ نفس ایمان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمان شریک ہیں، لیکن درجات ایمان کے اعتبار سے ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم
علم مشاہدہ اور سماع کی بنا پر ہے، اور دوسرے مسلمانوں کا علم ایمان بالغیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کی بنا پر۔ اس کے بعد اس ایمان مجمل کی تفصیل بتلائی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مومنین میں شریک تھا، کہ وہ ایمان تھا اللہ تعالیٰ کے موجود اور ایک ہونے پر، اور تمام صفات کاملہ کے ساتھ متصف ہونے پر، اور فرشتوں کے موجود ہونے پر، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اور سب رسولوں کے سچے ہونے پر۔ اس کے بعد اس کی وضاحت فرمائی کہ اس امت کے مومنین پچھلی امتوں کی طرح ایسا نہ کریں گے کہ اللہ کے رسولوں میں باہمی تفرقہ ڈالیں کہ بعض کو نبی مانیں اور بعض کو نہ مانیں، جیسے یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا مگر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانا۔ اس امت کی یہ مدح فرمائی کہ یہ اللہ کے کسی رسول کا انکار نہیں کرتے، اور پھر صحابہ کرام کے اس جملہ پر ان کی تعریف کی گئی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق زبان سے کہا تھا، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ایک خاص انداز سے وہ شبہ دور کیا گیا جو پچھلی آیت کے بعد جملوں سے پیدا ہو سکتا تھا کہ دل میں چھپے ہوئے خیالات پر حساب ہوا تو عذاب سے کیسے بچیں گے۔ ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زائد کام کا حکم نہیں دیتے، اس لیے غیر اختیاری طور پر جو خیالات و وسوسے دل میں آ جائیں اور پھر ان پر کوئی عمل نہ ہو تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاف ہیں۔ حساب اور مواخذہ صرف ان افعال پر ہوگا جو اختیار اور ارادہ سے کیا جائیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جس طرح انسان کے اعمال و افعال جو ہاتھ، سر، آنکھ اور زبان وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو اعمال ظاہرہ کہا جاتا ہے، ان کی دو قسمیں ہیں، ایک اختیاری جو ارادہ اور اختیار سے کیے جائیں، جیسے ارادہ سے بولنا، ارادہ سے کسی کو مارنا، دوسرے غیر اختیاری جو بلا ارادہ کی سرزد ہو جائیں، جیسے زبان سے کہنا چاہتا تھا کچھ اور نکل گیا کچھ، یا ریشہ سے بلا اختیار ہاتھ کی حرکت ہوئی، اس سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی۔ اس میں سب کو معلوم ہے کہ حساب و کتاب اور جزا و سزا افعال اختیاریہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ افعال غیر اختیاریہ کا نہ انسان مکلف ہے، نہ ان پر اس کو ثواب یا عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ افعال جن کا تعلق باطن یعنی دل کے ساتھ ہے، ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک اختیاری جیسے کفر و شرک کا عقیدہ جس کو قصد و اختیار کے ساتھ دل میں جمایا ہے، یا سوچ سمجھ کر ارادہ کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا جس کو تکبر کہا جاتا ہے، یا پختہ ارادہ کرنا کہ شراب پیوں گا، اور دوسرے غیر اختیاری مثلاً بغیر قصد و ارادہ کے دل میں کسی برے خیال کا آ جانا۔ ان میں بھی حساب و کتاب اور مواخذہ صرف اختیاری افعال پر ہے، غیر اختیاری پر نہیں۔ اس تفسیر سے جو خود قرآن نے بیان کر دی، صحابہ کرام کو اطمینان ہو گیا کہ غیر اختیاری وساوس و خیالات کا حساب و کتاب اور ان پر عذاب و ثواب نہ ہوگا۔ اسی مضمون کو آخر میں اور زیادہ واضح کرنے کے لیے فرمایا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی انسان کو ثواب بھی اس کام کا ہوتا ہے جو ارادہ سے کرے، اور عذاب بھی اس کام پر ہوتا ہے جو ارادہ سے کرے، اور مراد یہ ہے کہ ابتداءً بلا واسطہ اس عمل کا ثواب یا عذاب ہوگا جو قصد و ارادہ سے کرے، کسی ایسے عمل کا ثواب و عذاب بالواسطہ ہو جانا جس کا اس نے ارادہ نہیں کیا، اس کے منافی نہیں۔ اس سے اس شبہ کا جواب ہو گیا کہ بعض اوقات آدمی کو بلا قصد و ارادہ بھی ثواب یا عذاب ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف کی دوسری آیات اور بہت سی روایات حدیث سے ثابت ہے کہ جو آدمی کوئی ایسا نیک کام کرے جس سے دوسرے لوگوں کو بھی اس نیکی کی توفیق ہو جائے، تو جب تک لوگ یہ نیک کام کرتے رہیں گے اس کا ثواب اس پہلے والے کو بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی طریقہ کار گناہ کا جاری کیا تو آئندہ جتنے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوں گے اس کا وبال اس شخص کو بھی پہنچے گا جس نے اول یہ برا طریقہ جاری کیا تھا۔ اسی طرح روایات حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل کا ثواب دوسرے آدمی کو دینا چاہے تو اس کو یہ ثواب پہنچتا ہے۔ ان سب صورتوں میں بغیر قصد و ارادہ کے انسان کو ثواب یا عذاب ہو رہا ہے۔ اسی شبہ کا یہ جواب یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ ثواب و عذاب بلا واسطہ اس کو نہیں پہنچا بلکہ دوسرے کے واسطے سے پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ جو واسطہ بنا ہے اس میں اس کے اپنے عمل و اختیار کو بھی دخل ضرور ہے، کیونکہ جس شخص نے کسی کا ایجاد کیا ہوا اچھا یا برا طریقہ اختیار کیا اس میں پہلے اس شخص کو عملی اختیار کا دخل ضرور ہے اگرچہ اس نے اس خاص اثر کا ارادہ نہ کیا ہو۔ اسی طرح کوئی کسی کو ایصال ثواب جب ہی کرتا ہے جب اس نے اس پر کوئی احسان کیا ہو۔ اس لحاظ سے یہ دوسرے کے عمل کا ثواب و عذاب بھی در حقیقت اپنے ہی عمل کا ثواب یا عذاب ہے۔
بالکل آخر میں قرآن کریم نے مسلمانوں کو ایک خاص دعا کی تلقین فرمائی، جس میں بھول چوک اور بلا واسطہ خطاً کسی فعل کے سرزد ہونے کی معافی طلب کی گئی۔ فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار بھول چوک اور خطا پر ہم سے مواخذہ نہ فرما۔ پھر فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم پر بھاری اور سخت اعمال کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا ہم سے پہلے لوگوں بنی اسرائیل پر ڈالا گیا ہے، اور ہم پر ایسے فرائض عائد نہ فرمائیے جن کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ اس سے مراد وہ سخت اعمال ہیں جو بنی اسرائیل پر عائد تھے کہ کپڑا پانی سے پاک نہ ہو بلکہ کاٹنا یا جلانا پڑے، اور قتل کے بغیر توبہ قبول نہ ہو، اور مراد یہ ہے کہ دنیا میں ہم پر عذاب نازل نہ کیا جائے جیسا کہ بنی اسرائیل کے اعمال بد پر کیا گیا۔ اور یہ سب دعائیں حق تعالیٰ نے قبول فرمانے کا اظہار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کر دیا۔ سورہ بقرہ تمام ہوئی وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ۔ بندہ محمد شفیع رضی اللہ عنہ 25 ذی القعدہ 1388 ہجری۔ الحمدللہ جلد اول سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔